السلام علیکم جی، میرا نام احسان علی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اخلاقی سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بستی میں ایک ساحل و نیک نوجوان رہا کرتا تھا اور اس بستی میں ایک عجیب و غریب درخت تھا۔ اس کی طرف بعض عجیب باتیں منسوب کی جاتی تھیں، اس لیے لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ مبارک درخت ہے، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ نوجوان اس شرک کو دیکھ کر بہت غضبناک ہوا اور اس نے اس درخت کو کاٹنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور کلہاڑا لے کر اس درخت کے کاٹنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے آگے شیطان ظاہر ہوا اور اسے کہا، نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس درخت کی طرف۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس کیا عمل کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا کہ بعض لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نوجوان نے جب یہ بات کہی، اس کی نیت سچی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی۔ شیطان نے کہا کہ تم اس درخت تک نہیں پہنچ سکتے، میں اس طرف جانے سے تمہیں روکوں گا۔ اور شیطان نے نوجوان کی گردن پکڑ لی۔ نوجوان غضبناک ہوا اور شیطان کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کی روح نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بس شیطان نوجوان سے شفقت اور رحمت کا سوال کرنے لگا اور نوجوان سے رحم سے بات کرنے لگا اور اس سے معافی کی امید کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ نوجوان کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور ادھر ہی کھڑا ہو کر شیطان نے نوجوان کو کہا، اے میرے محترم، میں نہیں چاہتا کہ تجھے درخت کاٹنے سے روکوں، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں تم اسے چند دن کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ اس میں میری ایک غرض ہے۔ جب میرا مطلب پورا ہو جائے گا تو تمہاری مرضی جو آپ اس کے ساتھ کریں۔ تم نے مجھ پر احسان کیا اور رحم کیا، بس آپ مجھ پر دوسری مرتبہ احسان کریں اور اس درخت کو میرے لیے چھوڑ دیں، میں آپ کو اس کے بدلے ہر دن 100 روپے دوں گا۔ نوجوان نے اس کی پیشکش کو قبول کی اور اپنے دل میں کہا کہ چند 100 روپے لینے کے بعد اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ نوجوان شیطان کے ساتھ چند دن نہ کاٹنے پر متفق ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ہر دن کے بدلے 100 روپے دے گا، اور دونوں اپنے اپنے راہ پر چلے گئے۔ دوسرے دن شیطان نوجوان کے گھر آیا اور اسے 100 روپے دے دی۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس روپے کو اس نے اپنی ماں پر خرچ کیا، اس سے گوشت، چربی، روٹی اور پھل وغیرہ لا کر دیے۔ تیسرے دن شیطان نے 100 روپے دیے، جس سے اس نے اپنی والدہ کے کپڑے خریدے۔ چند دن گزر گئے، اس کے پاس کافی رقم اکٹھی ہو گئی۔ نوجوان درخت بھول گیا اور لذت میں مشغول ہو گیا، لیکن ایک دن شیطان غائب ہو گیا اور روپے بھی ختم ہو گئے۔ نوجوان نے پورا دن انتظار کیا، لیکن شیطان حاضر نہ ہوا اور نوجوان نے رقم حاصل نہ کی، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے تنگ آ گیا اور اسے غصہ آ گیا۔ اس وقت اس نے دوسری مرتبہ درخت کو یاد کیا اور اس کے کاٹنے کے لیے ارادے سے کلہاڑا اٹھایا، اور راستے میں شیطان اس کے سامنے دوسری دفعہ ظاہر ہوا۔ نوجوان نے کہا کہ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں کیونکہ تم نے روپے دینے بند کر دیے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ میں تمہیں اس درخت کی طرف جانے سے روکوں گا۔ پھر اس نے نوجوان کی گردن کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔
یہاں تک کہ اس کی روح نکلنے لگی۔ نوجوان نے شیطان سے معذرت طلب کی، یہاں تک کہ شیطان نے اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن اس شرط پر کہ وہ درخت کے پاس جائے گا اور وہیں عمل کرے گا جو باقی لوگ کرتے تھے۔ جس طرح کے لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے ویسے ہی نوجوان کرے گا۔ بس نوجوان نے یہ شرط قبول کر لی، اور شیطان کے چھوڑنے کے بعد اس نوجوان نے شیطان سے پوچھا۔ شیطان نے کہا کہ تم پہلی بار اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ طاقت دے دی، لیکن دوسری دفعہ تم یہ کام روپیوں کے لیے کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت تجھ سے چھین لی اور میری مانند ہو گیا، اس لیے میں تم پر غالب ہو گیا۔ نوجوان نے شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی سر کو نیچے کیا اور یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور خلوص شیطان پر غلبہ اور طاقت کا سبب ہوا کرتا ہے، اور شیطان کے آگے اس کی شکست صرف اس اخلاص کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوئی۔